خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوگ در جوگ مکۃ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا، جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعہ کے دن 9 ذی الحج منا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کی دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اس طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے، دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو، ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگو
یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف تقوی اور پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان کا خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کا جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاۃ امیر کا حکم دیا، اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تم پر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت، خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو اور بیت اللہ کا طواف کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ میں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ اس خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا، جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، دور جاہلیت کا سود کالعدم کر دیا گیا، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالعدم کرتا ہوں۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو جبریل امین یہ وحی لے کر نازل ہوئے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس خطبہ میں اصلاح و عقائد، اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام،
تصور صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری و کمتری کو خاتمہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔